ایک غریب تو ہے اس دنیا کا، اور یہ غریب اگر اللہ رب العزت کی اس رضا پر خوش رہے تو آخرت کے اندر بڑا اچھا بدلہ پائے گا۔ بلکہ غریب آدمی قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ مگر ایک غریب ایسا ہے کہ جس کو قیامت کے دن کا غریب کہا گیا ہے، اور وہ ایسا غریب ہے کہ وہاں وہ پریشان ہی پریشان ہے، پریشانی دور ہونے کا نام نہیں لے گی، ذلت دور ہونے کا نام نہیں لے گی۔ وہ کون سا غریب ہے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یوں حلقہ لگایا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دراہم نہ ہو، سامان نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مفلس نہیں ہے، یعنی میری مراد وہ مفلس نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، سہولیات نہ ہو، بلکہ میری مراد وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں حدیث مبارکہ میں ذکر کی کہ ایسا غریب جو قیامت کا دن پیش ہوگا، جس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو قیامت کے دن بدلہ لینے والے آئے کھڑے ہوں گے۔ جب بدلہ لینے والے آئیں گے تو اس آدمی کی نیکیاں جو ہے ان بدلہ لینے والوں کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، ڈالتے 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 اس حال میں وہ پہنچ جائے گا، وہ مفلس اور غریب، کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے۔ جب حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس مفلس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندوں کے حق پورے کرو۔ کئی رشتہ دار ہو کر قرضہ لے لیتے ہیں، پھر واپسی کا نام نہیں لیتے۔ کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، کسی کے گھر سے کوئی چیز لے گئے پھر واپس نہیں کرتے۔ کوئی کسی کی زمینیں دبا کر بیٹھا ہے، کوئی آپس کے مسلمان ایک دوسرے کے حق کھاتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، نیکی کرنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے نیکی کر لی، اس کی حفاظت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا پھر یہی نیکیاں آپ نے بدلے کے اندر دینی پڑے۔ اس لیے اپنے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک رکھے جائیں۔ ایک غریب تو ہے اس دنیا کا، اور یہ غریب اگر اللہ رب العزت کی اس رضا پر خوش رہے تو آخرت کے اندر بڑا اچھا بدلہ پائے گا۔ بلکہ غریب آدمی قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ مگر ایک غریب ایسا ہے کہ جس کو قیامت کے دن کا غریب کہا گیا ہے، اور وہ ایسا غریب ہے کہ وہاں وہ پریشان ہی پریشان ہے، پریشانی دور ہونے کا نام نہیں لے گی، ذلت دور ہونے کا نام نہیں لے گی۔ وہ کون سا غریب ہے؟ آپ علیہ السلام نے
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یوں حلقہ لگایا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دراہم نہ ہو، سامان نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، یعنی میری مراد وہ مفلس نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، سہولیات نہ ہو، بلکہ میری مراد وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں حدیث مبارکہ میں ذکر کی۔ کیسا غریب جو قیامت کا دن پیش ہوگا، جس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو قیامت کے دن بدلہ لینے والے آئے کھڑے ہوں گے۔ جب بدلہ لینے والے آئیں گے تو اس آدمی کی نیکیاں جو ہے ان بدلہ لینے والوں کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، ڈالتے 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 اس حال میں وہ پہنچ جائے گا، وہ مفلس اور غریب، کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے۔ جب حق لینے والے باقی کھڑے ہوں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس مفلس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندوں کے حق پورے کر۔ کئی رشتہ دار ہو کر قرضہ لے لیتے ہیں، پھر واپسی کا نام نہیں لیتے۔ کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کسی کے گھر سے کوئی چیز لے گئے پھر واپس نہیں کرتے۔ کوئی کسی کی زمینیں دبا کر بیٹھا ہے، کہ آپس کے مسلمان ایک دوسرے کے حق کھاتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، نیکی کرنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے نیکی کر لی، اس کی حفاظت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا پھر یہی نیکیاں آپ نے بدلے کے اندر دینی پڑے۔ اس لیے اپنے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔